اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 196، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تمام کرو، مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، نہ مکمل نہ چھوڑو۔ یہ حج اور عمرے کے اصول ہیں، اور کسی بھی دین کے کام کرنے کا اصول ہے کہ جب بھی کوئی دینی کام شروع کرو تو کیا کرو، اسے پورا کرو، مکمل کرو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ تو حج اور عمرہ پیورلی کیا ہے؟ عبادت۔ تو عبادت کے کام مکمل کرو، اور عام روزمرہ زندگی میں بھی، اپنی زندگی میں یہ اصول ہے کہ جو کام شروع کرو اسے تکمیل تک پہنچاؤ۔ یہ نہیں کہ شوق میں آ کر 10 کام شروع کر دیے اور سارے کے سارے نامکمل ہیں۔ وَأَتِمُّوا، تمام کرو، مکمل کرو، پوری شرائط کے ساتھ اس کو کرو، سارے ارکان ادا کرو۔ یہ نہیں کہ کچھ ادا کر لو اور کچھ چھوڑ دو۔ آپ حج کے لیے گئے، کچھ مناسک ادا کرے، اور جہاں رش ہوا تو کہا کہ کوئی اور ہماری طرف سے کر لے، نہیں خود کرو، اور سارے پورے گن کر کرو۔ جیسے روزے میں کیا کہا گیا ہے کہ گنتی پوری کرو، اور یہاں بھی کیا ہے کہ اگر حج کا ارادہ ہے تو حج کے سارے ارکان پورے کرو، اور عمرے میں بھی تمام ارکان پورے کرو۔ اور حج اور عمرہ دکھاوے کے لیے نہیں کرو، اللہ کے لیے کرو، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اس میں حسن پیدا کریں، کیونکہ اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ احسان اصل میں ایکسیلنٹ کے لیول کے کام کو کہتے ہیں۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، ساتھ یہ بھی بتایا جو سفر اللہ کے راستے میں کرو، حج عمرہ وغیرہ کرو، اسے بھی احسن طریقے سے کرو، کیونکہ عربوں کے ہاں حج اور عمرہ ایک رسم بن گئی تھی، ایک میلہ بن گیا تھا، لوگ وہاں جمع ہوتے، شعر و شاعری کی محفلیں ہوتی، اور اسی طرح تجارت کے میلے لگتے، پورا ایک کلچرل شو بن گیا تھا، نہ کہ ایک اللہ کی عبادت کا ذریعہ۔ آج کے زمانے میں بھی بعض لوگ دور جاہلیت کی رسوم پر چل پڑے ہیں، وہاں جا کر تجارت، خوب شاپنگ، کھانا پینا۔ مینا میں آپ دیکھیں جب خیمے لگے ہوتے ہیں تو شغل میلہ زیادہ نظر آتا ہے، سارا وقت اسی میں لگ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب اللہ کے لیے سفر کریں تو فوکس کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، اسی میں لگے رہیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ تو مکمل نہ کر سکو، کوئی مجبوری تمہاری پیش آ جائے، یعنی ٹریفک بلاک ہو گئی اور آپ مزدلفہ پہنچے ہی نہیں، اور آپ کو سیدھا مینا لے گئے، ٹھہرنے ہی نہ دیا۔ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج کے زمانے میں سفر پرامن ہے، پہلے زمانے میں قافلے لٹ جاتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، حالانکہ وہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر تم روک لیے جاؤ، گھیر لیے جاؤ، یعنی آگے نہ جا سکو تو کیا کرو؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر آئے قربانی کر لو، اور احرام ختم کر دو۔ اس میں قضا نہیں ہے، کفارہ ہے کہ قربانی کر دو، اور اگر قربانی کے پیسے نہیں ہیں تو وہ ساقط ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ ہے دین کی آسانی۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ تم منڈواؤ اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ قربانی اپنی حلال گاہ تک پہنچ جائے۔
احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی کیا ہے کہ سارے کے بال نہیں کاٹ سکتے یا ان کو موڑ نہیں سکتے. یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم گھیر لیے گئے ہو تم اس وقت تک سر نہیں منڈواؤ گے جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ یعنی سارا سر نہیں، تھوڑا سا حصہ بھی نہیں منڈوا سکتے. یہ اسی طرح ہے اگر کوئی کہے کہ روٹی کھانا اور وہ کہے کہ اچھا میں ایک ٹکڑا کھا لیتا ہوں، نہیں، جب تک منع کر دیا حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی پہنچ جائے قربانی کا جانور محلہ اپنی حلال گاہ کو، یعنی جہاں ہونا چاہیے. اس سے مراد دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ منی میں قربان کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس وقت قربان کیا جائے جو مقرر ہے. اور وہ کیا ہے کہ جس دن جانور قربان کیے جاتے ہیں عید کے دن اور اس سے اگلے دن. فمن کانا پھر جو کوئی منکم تم میں سے مریدن بیمار ہو، مثلا کوئی بیمار ہو گیا، اور بہی عزم مرہ سے ہی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، مثلا سر میں جوئیں وغیرہ ہو گئیں اور اس کو منڈوانا پڑا، یا سر میں کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ آپ اس کا حل بتایا جا رہا ہے کہ بال کاٹ لے. ففدیتن فدیہ دینا ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ من صیام فدیہ، یعنی کانسیپٹ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دے کر اپنی جان چھڑوانا، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے اور حج کے مناسک میں سے ہے. آپ کو یہ پورا کرنا ہے. اگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر سکتے تو اپنی جان بخشی کے لیے اس کا فدیہ روزے. کتنے روزے؟ 3 روزے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا ہے. اور صدقتن یا صدقہ، اور صدقہ کیا ہے؟ 6 مسکین کا کھانا. اور نسکن یا قربانی، کتنی؟ 1 بکری کی قربانی. اگر احرام کی پابندی کوئی نہ کر سکے اور دم دینا پڑے اور استطاعت نہ ہو تو صرف دم ہی نہیں ہوتا، کفارے کی یہ صورتیں بھی ہیں. کیا؟ سیام روزے، صدقہ. فَإِذَا آمَنْتُمْ پھر جب تم امن میں آ جاؤ. کیا مطلب؟ خوف دور ہو گیا، حالات نارمل ہو گئے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَّا الْحَجِّ پھر اگلے سال حج یا عمرے پر چلے جاؤ. اب یہ قضا کے طور پر نہیں، ویسے ہی جس کی توفیق نہیں وہ نہ بھی آئے. کیوں؟ اس لیے حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابی گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اور اگلے سال جب عمرے پہ گئے تھے تو سارے نہیں گئے تھے. روزے کی قضا ہے. حج اور عمرے کے مناسک میں کچھ کمی ہو جائے تو اس کی قضا نہیں، اس کا کفارہ ہے. پھر جب حالات نارمل ہو جائیں، فمن تمتع جو کوئی فائدہ اٹھائے، بالعمرۃ عمرے کا، الا الحج یعنی حج کے دن آنے تک وہ عمرہ کرنا چاہے تو کر لے. اس کو حج تمتع کہتے ہیں. ایک سفر میں 2 کام، کیا؟ حج بھی اور عمرہ بھی. فمستیسر پھر جو میسر آئے، من الہدی قربانی کرو. حج تمتع میں قربانی کرنا لازم ہے. فمن لم یجد پھر جو کوئی نہ کر پائے قربانی، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج تو 3 دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں. ایام حج کون سے ہیں؟ یا تو حج سے پہلے 7 تاریخ تک یوم نحر یعنی عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. وسبعۃ اور 7 دن کے. اذا رجعتم تم گھر واپس آؤ، واپس آ کر 7 روزے رکھے، ٹوٹل 10 روزے رکھے. تلک عشرۃ کاملہ یہ 10 کے روزے، یہ 10 روزے ہیں کس کے؟ قربانی کے. قربانی کیا ہے؟ یہ مناسک حج کا ایک حصہ ہے، حج تمتع کا. اگر کسی وجہ سے نہ کر سکو تو پھر روزے سے آپ فدیہ دے دیں. ذالکہ یہ لمن حکم اس لیے جو لم یکن نہ ہو اہلہ اس کے اہل، حاضر المسجد الحرام
مسجد حرام کے اندر، اس سے مراد یہاں حرم کی حدود ہیں، اس کے اندر جس کا گھر نہ ہو، کیونکہ جو لوگ حرام کی حدود میں رہتے ہیں وہ کبھی بھی عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے قربانی لازم نہیں ہے، اگر حیثیت ہے تو کر لیں ورنہ نہ کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور ہر حکم کے بعد اللہ مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، تقوی مطلوب ہے، کیونکہ تقوی ہی پر آئندہ کی ہدایت کا انحصار ہے۔ ھدی للمتقین جبھی ہو سکتا ہے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، علم حاصل کرو، کس بات کا؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ شدید سزا دینے والا ہے، اس کے بارے میں جان لو۔ اور بہت سے لوگ یہی جاننا نہیں چاہتے۔ کیا نہیں جاننا چاہتے؟ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے تو کہتے ہیں مت ڈراؤ، کیونکہ جس کو علم نہیں وہی خسارے میں ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ دین خواہشات کا مجموعہ نہیں، دین مرضی کی بات نہیں، دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، ان چیزوں کو باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔